السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب، جو اسلامی کالج میں انگریزی کے استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب، جو ایک معروف عالم دین ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع آخرت سے متعلق ہے۔ پروفیسر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ آپ کے نزدیک کیا ہم اس تصور کو موجودہ دور میں ایک علمی حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو موجودہ آپ فلسفے میں کہہ لیں یا سائنس میں کہہ لیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا جو آخرت کا تصور ہے اس میں بھی کوئی تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہو جائے یا اجتہاد کی صورت نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کانفلکٹ جو ہے سائنس اور فلسفے کا وہ آخرت کے تصور کے ساتھ جو میٹافزیکل تصور ہے وہ موجود ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں اینڈ دے سارٹ آف پروو اٹ کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ ایک بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں اگر آپ آخرت کا تصور لے لیں تو شاید آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جائے۔ اور دوسرا جو تصور ہے میٹافزیکل، اس کو آپ استعارے کے طور پہ اور میٹافر کے طور پہ اگر آپ لیں تو پھر کچھ جو ہے وہ جدید ذہن جو ہے اس کو شاید تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے اس تصور کا ڈائجسٹ ہونا ایک ماڈرن مائنڈ کے لیے تھوڑا سا، یعنی آپ کے نزدیک یہ تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ کائنات کسی موقع پر ختم ہو جائے، لیکن یہ شاید تصور کچھ آپ کو پیلیٹیبل یا ایکسیپٹیبل نہیں لگتا کہ اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ کریٹ کیا جائے گا اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ ریوارڈز ایز فار ایز فلسفہ اور وہ جو سائنس ہے وہ کنسرن ہے۔ ریوارڈ جہاں تک ہے وہ قرآن مجید میں جو ریوارڈز ہیں وہ آفٹر لائف میں زیادہ تر جو ہیں۔ بعض ریوارڈ جو ہیں وہ آپ کو اس زمین پہ بھی دیے جائیں گے، وعدہ ہے، لیکن وہ ریوارڈ جو ہیں دے آر ایٹ رینڈم، آپ کو وہ رینڈملی ملتے ہیں، دے آر ناٹ سرٹن۔ آپ دنیا میں وہ ریوارڈ جو ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، آبزرویشن میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ آپ کو دنیا میں ریوارڈز مل رہے ہیں۔ اگر کچھ مل بھی رہے ہیں تو دے آر رینڈم۔ ایک بہت ہی پائرس، ایک پارسا بندہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں، آبزرویشن ہے، کامن آبزرویشن، ایک بہت پارسا بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جبکہ ایک بڑا ہی غلط سا آدمی جو ہے وہ ریوارڈز لے رہا ہے اس دنیا میں، اور بھی وہ پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا اس کا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ غامدی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ جزا اور سزا کا جو یہ معاملہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے کوئی حتمی علمی دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ غور کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے حواس سے ہے۔ حواس پر بھی بہت گفتگو ہو چکی، یعنی وہ کتنے حتمی ہیں، کس حد تک کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو ہم یقینی انداز سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کا ایک بڑا ذریعہ علم ہے، اور ان کی بنیاد پر جو معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان تمام معلومات کو انسان اپنی زندگی میں روب عمل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور بے شمار تصورات اور آراء اور نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنا نفس ہے جس کو اندر سے دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے۔ میں جس طریقے سے باہر کو دیکھنے کے لیے حواس رکھتا ہوں، اسی طرح میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ایک احساس اور شعور مجھ تک منتقل ہوتا ہے، تو انسان اس کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ عقلی نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی روشنی میں نفس اور مادہ دونوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں تمام انسان اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں اور ان کو جواب دہی کے مرحلے سے گزارا جائے اور پھر ان کے لیے جزا اور سزا ہو، اگر تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ اب کیا ایسا ہوگا کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جواب تو بہرحال خدا ہی دے گا۔ یعنی اگر کائنات کا پروردگار ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ جواب تو اس کی طرف سے ملنا چاہیے۔ عقل آپ کو جہاں کھڑا کر دے گی، علم جس مقام پر آپ کو پہنچا دے گا، وہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تجزیہ کر کے وہ سوالات متعین کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید جب آخرت کا تصور پیش کرتا ہے، اور یہ بالکل معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں بنیادی دعوت ہی آخرت کی دعوت ہے، وہ انسانوں کو متنبع اس پر کرتا ہے۔
انبیاء علیہم السلام اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی کو نبی کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے. رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے. تو آخرت قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے، بلکہ الہامی صحائف کا بنیادی مضمون ہے، اور آخرت کی منادی کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام زمین پر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ آپ کو نفس اور مادے دونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے کچھ شواہد پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے نفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے. میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا. یہ لازم کرتا ہے کہ آپ کے ہاں خیر اور شر دونوں کے نتائج یکساں نہ ہوں. اگر دونوں کے نتائج یکساں نہیں ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں آپ جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو آپ کی فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور فطرت کے اندر جو غیر معمولی داعیہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، انسان اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا کی عظیم تحریکیں انصاف حاصل کرنے کے لیے چلی ہیں. انسان کی خواہشوں اور انسان کے ارمانوں میں اگر ایک جگہ پر انگلی رکھیں تو وہ انصاف کی خواہش اور انصاف کو حاصل کرنے کا ارمان ہے. وہ اس کی جانب آپ کو توجہ دلائے گا، اور توجہ دلا کر یہ کہے گا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے اور یہ آرزو ہے، اس کے بنانے کی کیا صورت تمہارے سامنے ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر توجہ دلائے گا تو اس کی صفات کی طرف متوجہ کرے گا، اور پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اگر مانتے ہیں، رحمت کو اگر مانتے ہیں، تو پھر اس کائنات کے انجام کے بارے میں آپ اس کی صفات کے تقاضے سے کیا رائے قائم کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کی وہ جزا و سزا دلیل کے طور پر رکھے گا جو ان کے ذریعے سے اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دی گئی. اور پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنے نقطہ نظر کا تجرباتی ٹیسٹ لیبارٹری میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ہم نے تو قیامت کے تصور کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ پیغمبروں کی منادی کو سنیے، وہ اس کا کیا تصور پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوالات اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اور وہ بالکل علمی اور عقلی طریقے سے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو مانے بغیر اس دنیا کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا تصور اصلاً انسان کے جو احساس محرومی ہے عدل کے حوالے سے، خواہشات کے حوالے سے، اس کی پیداوار ہے، یا اس میں مزید کچھ آپ دلائل کا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ایمان بالآخرہ ایک ایسا ایمان ہے کہ اسے کچھ قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم نے ایقان کے درجے میں پیش کیا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان تک محدود ہے. لیکن جب آخرت کی بات قرآن حکیم نے کی تو پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کے درجے میں ایمان لاتے ہیں. تو یہ صرف محرومیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی متکلم اپنا کوئی کلام پیش کرتا ہے تو اس کے کلام پر ایمان لانے کے لیے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دلائل اور اس کی کے براہین جو ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ایمان بالآخرت یا آخرت کی حقیقت کو اور صداقت اور سچائی کو جب پیش کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے پیش کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں پر ایک مسلمان جو ہے وہ اعتماد کے ایک اعلیٰ ترین درجے پر موجود ہے. ہمیں کچھ سوالات جو ہیں وہ اس مقام پر لے آئیں گے کہ جہاں پر علم جو ہے وہ آ کر رک جائے گا، اور پھر ہم اس کا جواب جو لیں گے وہ ہم وحی سے لیں گے. یعنی انسان کا اپنا جتنا بھی غور و فکر ہے اس کا منبع اور سرچشمہ تو اس کی عقل ہے، لیکن جہاں تک ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابیں ہیں. پروفیسر صاحب، کیا آپ مولانا کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پھر آخرت کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کی اصل بنیاد علمی نہیں ہے بلکہ ایک بلیف کا سسٹم ہے جس کو پھر ہم علمی طور پر نہیں پیش کر سکتے؟ میں ڈیویٹ کروں گا تھوڑا سا ٹاپک سے جو آپ نے بات کی، کیونکہ آخر کار وہ ریلیٹ ہو جائے گا. لاجک میں کچھ فیلسیز جو ہیں وہ لاجیشنز نے پیش کی. ایک تو ایکویویکیشن ہے. ایکویویکیشن جو ہے اور ریٹرک
ان دونوں میں سے جو ہے ریٹرک خاص طور پہ کچھ ایسی فیلسیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. اور ریٹرک جو ہے وہ ایک ایسی ایک ٹیکنیک تھی جو کہ ڈیولپ کی گئی اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اس میں اصل بات جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اسکاٹ پیک تھا امریکن آتھر, وہ کہتا ہے کہ دیر آر نو فائنل آنسرز. سوال یہ ہے کہ کیا ہم حتمی جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں. اور مولانا نے ذکر کیا کہ کیریکٹر کی بات ہے. لاجیکل فیلسی میں جب آپ کیریکٹر کو انووک کرتے ہیں تو ایک لاجیکل فیلسی ہے ایڈ ہومینم. ایڈ ہومینم یہ ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں, بندے کا کیریکٹر بیچ میں لے آئیں. وہ کہتے ہیں جی کیریکٹر کی بات مت کریں, آپ بات کریں کہ بات بندہ جو کیا کر رہا ہے. تو فیلسیز جو ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنی ہے. اب جو ہے یہ فائنل آنسرز کی بات ہے. میرے خیال میں فائنل آنسرز جو ہیں وہ بڑا مشکل سا کام ہے. تو اس میں میں غامدی صاحب سے پوچھوں گا کہ آر دیر اینی فائنل آنسرز, حتمی جوابات ہمیں مل سکتے ہیں؟ ٹھوس علمی دلائل جن کی طرف مولانا نے بھی کہا کہ نہیں وہ ہم پیش نہیں کر سکتے. تو آپ کی بھی جو گفتگو ہم نے سنی اس سے بھی محسوس ہوا کہ محض انسان کے کچھ داخلی داعیات اور جذبات ہیں کہ جن کا جواب اس نے آخرت کی شکل میں دے دیا. لیکن کیا اس سے کوئی بات, کوئی تصور علمی حقیقت بن جاتا ہے؟ انسان کے پاس اصل میں علمی استدلال کے لیے, جس کو آپ علمی استدلال کہتے ہیں, اس کے لیے چیزیں ہی دو ہیں, ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے. دونوں کی تحلیل کی جائے گی, دونوں کا تجزیہ کیا جائے گا. دونوں کے دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, تجربے سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں پڑھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ڈارون کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے؟ وہ اس عالم کا تجزیہ ہے نا, اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ ہے. اس نے نفس اور مادہ دونوں کا مشاہدہ کیا ہے. حیات جس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے. اب اس کے بعد کچھ شواہد اور آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. فوسلز کا ریکارڈ ہے, عصریات کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں, آپ کچھ مشاہدات ایسے کرتے ہیں کہ جن مشاہدات کا تعلق آپ کے قیاسات سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نفس اور مادے ہی کو موضوع بناتے ہیں. سائنس بھی اسی کو موضوع بناتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف مادے کا مطالعہ آپ باہر سے کر لیتے ہیں. انسان کے اندر جو ایک شخصیت رکھی گئی ہے یہ بھی انسان کے لیے موضوع مطالعہ ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ کسی علمی نتیجے کو نکالنا چاہیں تو دونوں کا مطالعہ کریں گے. میں جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور موجود ہے. میں ازل سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھلی ہوتی ہے اور کوئی چیز بری ہوتی ہے. خیر اور شر کا یہ جو شعور ہے یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے. یعنی اس کی بنیادیں پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہیں. انسان جس وقت اپنے اندر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے جو اس کو متنبع کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے, یہ چیز درست ہے اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان جب انسانوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عالمگیر سطح پر اخلاقی اصولوں کو تسلیم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ قدیم ترین تمدن میں, جدید ترین ریاست میں, یہاں تک کہ جب انسان نے اپنا آخری ظہور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صورت میں کیا ہے تو اس کو بھی اخلاقی اصولوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے جس سے بنیادی حقوق کے تصورات پیدا ہوئے ہیں. تو اخلاقی اصولوں کو جب انسان دیکھتا ہے, خیر اور شر کے تصور کو اپنے اندر پاتا ہے تو قرآن اسے متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر نفس لوامہ ہے, یہ جو خبردار کرنے والی ایک تمہارے اندر حقیقت ودیت کر دی گئی ہے, یہ جو تمہیں متنبع کرتی ہے کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے, اور اس کے اندر امتیاز کا جو شعور تمہارے اندر دیا گیا ہے, یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ان کا نتیجہ یکساں نہ نکلے. یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, جس طریقے سے آپ ایک کائناتی مظہر کو دیکھتے ہیں تو کائناتی مظہر کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز ہونی چاہیے. اس کا تعلق کسی خطابت سے, ٹارک سے نہیں ہے, بلکہ آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا, اس مشاہدے کا ایک لازمی عقلی نتیجہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. تو خیر و شر کا شعور اگر آپ کے اندر موجود ہے تو خیر و شر کا شعور جہاں پایا جائے گا وہ اس لازمی نتیجے کو عقلی لحاظ سے آپ سے منوائے گا کہ خیر اور شر دونوں کو یکساں نہیں ہونا چاہیے. جب وہ اس کو منوائے گا کہ یکساں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن مجید اس کو بنیاد کے طور پر پیش کر کے آپ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پہلا قدم ہے, آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ خیر و شر کا شعور جو آپ کو دیا گیا ہے, جس کا ظہور عالمگیر سطح پر ہوا ہے, جس نے ریاست کو وجود بخشا ہے, جو عدالتوں کو وجود بخشتا ہے, جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں, یہ خیر و شر کا شعور کیا اس پوری کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے خیر اور شر کے امتیاز کے بغیر معاملات کو چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو ایک قیامت صغریٰ آپ کے اندر برپا ہے,
قیامت صغریٰ کیا ہے؟ وہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک قیامت صغریٰ برپا ہونی چاہیے جو پوری انسانیت کے بارے میں خیر اور شر کا فیصلہ کر دے۔ یہ اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ آپ بیان کر دیں، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سارے استدلال کو بحیثیت مجموعی دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کیسے آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے، تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، دو بڑی اہم باتیں غامدی صاحب نے فرمائی ہیں۔ ایک مورل لا آپ کے اندر پایا جاتا ہے جس پر انسانیت کا اجماع رہا ہے، تو اس کو ایک پریمس کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پریمس کو ڈینائی کریں گے؟ اگر نہیں ڈینائی کریں گے تو کیا اس منطقی نتیجے کا انکار کریں گے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا؟ افتخار میاں، مورل لا جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے اٹس مین میڈ۔ مورل لا آپ کو ایسٹرونومی پڑھیں تو کہیں مورل لا آپ کو میرے خیال میں کسی ستارے یا سیارے میں مورل لا کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے، اب غامدی صاحب نے ڈارون کا ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیے آخرت کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ جین ایک جین ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز، وہ ایک فالتو جینز ہے جسے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جین جنک جین ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیبری ہے، ایک وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو شامل ہے انسان کے اندر۔ اس جین کا جو یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے، فنکشن کوئی نہیں ہے باڈی میں، وہ صرف انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک ایسا انزائم کریٹ کرتا ہے جو کہ پیراسائٹس جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان پیراسائٹس کے لیے انتہائی موضوع ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی کسی طرح میجیکلی اف یو ریموو دس جین، اگر آپ یہ ریموو کر دیں تو انسان کی عمر بڑھ جائے گی، اس کی خوشی بڑھ جائے گی اور اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ڈٹرمنزم کا اور فری ول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہ ویدر مین از ڈٹرمنڈ بینگ، کہ اس کی فری ول بھی ہے۔ تو یہ ابھی تک مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹرانسکرپٹیز جین جو ہے یہ کیوں انسان کے اندر ڈالا گیا، اور جس میں کہ خرابی ہی خرابی ہے اس کی۔ تو ڈٹرمنزم کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے خدا نے خود کچھ چیزیں طے کر دی تھیں اور وہ ان کے لیے انسان رسپانسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے الجھنے ہیں جو کہ ایک سائنسی ذہن جو ہے وہ پتہ کرنا چاہتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ ہمارا سفر جو ہے نا، ایز اے سائنٹسٹ میری تھوڑی سی سائنس کی سوچ ہے، میرا سفر بھی جو ہے انہی جوابات کی طرف جو ہے جاتا ہے کہ کیا کوئی فائنل آنسر، پھر وہی بات ہے کہ فائنل آنسرز ہیں کہ یہ کیوں اس جین کو کیوں شامل کیا گیا۔ میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ موریلٹی کو یا اس کے کچھ یونیورسل یا کیٹیگوریکل امپیریٹیوز اگر آپ کہہ لیں کچھ جو پائے جاتے ہیں، کیا اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن فار پریگمیٹک ڈیسیجن میکنگ؟ مورل، میرا خیال ہے انسان کے لیے جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑی حد تک ضروری ہیں۔ کیوں ضروری؟ جہاں تک وہ اس لیے کہ سوسائٹی جو ہے بغیر مورل لاز کے وہ ایک کیوٹک سوسائٹی بن جائے گی۔ تو ویدر دے آر کریٹڈ اور وٹ ایور، مورل لاز جو ہیں وہ ہیں ضروری، مورل ویلیوز بھی ضروری، ورنہ کوہیرنس جو ہے سوسائٹی کا وہ تو سیدھی سی بات ہے ڈسٹرب ہوگا۔ مورل پرنسپلز اور مورل فاؤنڈیشنز کی آپ نے بات کی تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو اس کے بغیر کیونکہ سوسائٹی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، تو جس طرح انسان دیگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے قوانین وضع کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک موضوع چیز ہے۔ یہ اس کے اوپر تو ہم اس سے پہلے ایک نشست میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ خیر اور شر کا شعور بالکل بدیہی بھی ہے اور بالکل فطری بھی ہے۔ انسان اپنے حادثہ اخلاقی کے لحاظ سے بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور دنیا کی عالمگیر شہادت بھی اسی کے حق میں ہے۔ اب بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا یہ انسان نے اپنے شعور کی ترقی کے ساتھ عکس کیا ہے یا اس کی فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے۔ میرے اندر یہ شعور موجود ہے،
معلوم انسانیت کی تاریخ میں یہ شعور کبھی غائب نہیں ہوا. اسی شعور کی بنیاد پر میں تمام فیصلے کر رہا ہوں. اس کی بنیاد پر میں ایک شخص کی جان لیتا ہوں عدالت میں بیٹھ کے. اس کی بنیاد پر میں نظم ریاست کو قائم کرتا ہوں. اس کی بنیاد پر اخلاقی تصورات وجود میں آتے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے نا جس کو آپ مانتے ہیں. اس بنیاد کو اگر آپ مانتے ہیں اور اگر یہ موجود ہے انسان کے اندر اور اگر وہ خیر اور شر کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کا یہ منطقی نتیجہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کا نتیجہ یکساں نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں تو آپ اس کا نتیجہ یکساں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھلا طریقہ اختیار کیا, اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا. ایک آدمی نے برا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کے گلے میں لوگوں نے ہار ڈال دیے. یہ دیکھتے ہیں نا, یہ چیز آپ کے لیے رنج کا باعث بنتی ہے. آپ اس کے اوپر کڑتے ہیں. آپ اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے. یہ انسان کی اتنی بڑی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ اگر دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد سائنسی نتائج نکالتے ہیں, آپ کش ثقل کا نتیجہ نکالتے ہیں نا, کس چیز سے نکالتے ہیں؟ کچھ آثار کو دیکھتے ہیں اور آثار کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ قانون کار فرما ہے, یہ تجاذب کا قانون ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا جو آپ کے اندر شعور پایا جاتا ہے یہ اس چیز کو لازم کیوں نہیں کرتا؟ ابھی ہم حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے. صاحب اس میں جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی ایگری کیا, تائید کی اس بات کی کہ اس میں ہم فائنل آنسرز میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ تشکیک میں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, ابھی تو ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچے ہی نہیں ہیں. دیکھیے, تشکیک کا لفظ آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو تجسس کے مقابل میں کھڑا کر دیا. حالانکہ تجسس کا نتیجہ تشکیک ہے. یعنی آدمی کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ غالباً یوں نہیں ہے یا یہ غالباً یوں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ایک مثبت جواب میں بدل جائے گا, ایک پہلو ایک منفی جواب میں بدل جائے گا. تشکیک تو پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک میرے اندر ذوق تجسس نہ ہو. اگر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا, جانور کے اندر وہ چیز نہیں ہے, تجسس کی اس کے اندر جبلت نہیں رکھی گئی, تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ اس کے یہاں تشکیک بھی پیدا نہیں ہوتی. میرے یہاں تشکیک کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جب میں کسی چیز کے بارے میں آپ کی کوئی بات سنتا ہوں یا کسی مذہبی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں یا کسی سیاسی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں یا سائنسی کوئی حقیقت میرے سامنے لائی جاتی ہے, تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں شک کا اظہار کروں؟ وہ اصل میں میرا ذوق تجسس ہی ہے جو پیدا کرتا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انسان کے اندر جو یہ خیر و شر کا شعور ہے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. اس بدیہی حقیقت کو اگر آپ مانتے ہیں, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ پریمیسز ہیں نا جن کو آپ مانیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں گفتگو شروع کروں تو آپ یہ سوال اٹھا دیں کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ خود کائنات کا اپنا وجود جو حواس سے ہمارے سامنے آ رہا ہے معلوم نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو پھر تو گفتگو بہت پیچھے چلی جائے گی اور اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن خیر و شر کے شعور کو اگر آپ بطور مقدمہ بطور پریمیسز مان رہے ہیں تو اس کے اس لازمی نتیجے کو آپ کو عقلی طور پر ماننا پڑے گا کہ پھر جو ایک قیامت صغریٰ آپ کے اندر برپا ہے, ایک قیامت برپا ہے نا, یعنی خیر خیر ہونا چاہیے, شر شر ہونا چاہیے. خیر کی غیر معمولی طلب, شر سے غیر معمولی نفرت, خیر کے لیے غیر معمولی جد و جہد, شر کے معاملے میں اگر کوئی اچھا نتیجہ اس کا نکل آئے تو رنج, دکھ, کرب, یہ دنیا میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جب شر کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت جو عالم کے اندر موجود ہے یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ ابھی حتمی جواب تک نہ جائیے, حتمی جواب تک ہم بتدریج پہنچیں گے. یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی کہ جو خیر و شر میرے اندر موجود ہے, جو عدالت میرے اندر لگی ہوئی ہے, یہ عدالت پورے عالم کے لیے بھی لگنی چاہیے. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ لگے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ یہ لگنی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے. دنیا کی جو عدالت ہے, یہ دنیا کے اندر جو آپ نے عدالتیں بٹھائی ہوئی ہیں اور جو میری تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں, مجھے سزا دیتی ہیں, بعض اوقات میرے اوپر ایسے قانون کا نفاذ کر دیتی ہیں اور اطمینان کے ساتھ کر دیتی ہیں جس میں میری جان جاتی ہے, میری آبرو جاتی ہے, میرا مال جاتا ہے. ان کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خیر و شر کے شعور سے پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں کا وجود اگر منطقی ہے, اس لیے کہ خیر و شر کا شعور آپ کے اندر موجود ہے, تو ایک عظیم عدالت کا وجود کیوں منطقی نہیں ہے جس کو پوری کائنات کے لیے لگنا چاہیے؟ میں ابھی لگنا چاہیے کی بات کر رہا ہوں. لگنا چاہیے پر گفتگو کیجئے, لگے گی اس پر ہم ذرا تھوڑا آگے بڑھ کر بات کریں. پروفیسر صاحب, I'd like you to respond to this because یہ ایک دلچسپ بات کی کہ ابھی ہم فائنل نتائج کی بات نہیں کر رہے, اور کچھ اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ جو ہم نے بحث چھڑی تشکیک کی, اس پہ بھی بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیے اسکرپچرز میں ایک حکم ہے, thou shalt not kill, 10 commandments میں, اور وہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ بھی قتل جو ہے وہ کرنا. لیکن آپ دیکھیں ایک طرف آپ وار ہے, اس میں یو کل پیپل,
اور ہوتا کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں نارملی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کاز کیا ہے. پیچھے ہو سکتا ہے کسی پولیٹیشین کی کوئی میل انٹینشن ہو, اور اس کے نتیجے میں کلنگ جو ہو رہی ہے پھر اس کا جواب کیا ہوگا. تو مورل ویلیوز تو دی ہمیں کہ thou shalt not kill, لیکن پھر قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور ہم جنگیں جو لڑتے ہیں ان میں نارملی یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں, اپنی جنگیں دیکھ لیں کہ ان میں کیا آپ کو کوئی مورل پرنسپل پیچھے تھا؟ جو بندے مرے کیا ان کے پیچھے کوئی مورل پرنسپل موجود تھا, اور وہ کیا انہوں نے فالو کیا thou shalt not kill کو؟ امریکہ میں 50s یا 60s میں ایک کیس گیا ایک کورٹ میں, اور ایک بندے کی سزا جو ہے وہ کمیوٹ کی گئی. یعنی کورٹ میں پروف کیا گیا کہ اس بندے کے اندر یہ جو جینز موجود ہیں ان کی وجہ سے یہ قاتل ہے. اب وہ کہتے ہیں جی اتنا کچھ جو ہے, ایون ہومو سیکشولیٹی جو ہے, ہم جنس پرستی جو ہے, وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈٹرمنڈ ہے اور جینز کے اندر موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک کمپلیکس انٹرپلے آف انوائرمنٹل اینڈ جینیٹک فیکٹرز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی جینیٹک فیکٹر جو ہے بہت بڑا ہے, اس کو آپ سوائے جینیٹک انجینئرنگ کے اس کو بندے کو بدل نہیں سکتے آپ, یا کوئی شاک دیں اس کو, کوئی انوائرمنٹل شاک مل جائے یا اس کو کوئی اور شاک مل جائے, ورنہ اس کی جو فطرت ہے, ایسینشل نیچر جو ہے انسان کی, وہ بدلتی نہیں, وہ فکسڈ. وہ کہتے ہیں مولانا غالباً پروفیسر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے میں وہ کنٹینجنسی کا تصور. پروفیسر صاحب کی بات سے جو انسان کا ایک تصور میرے سامنے آتا ہے, جینز کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو بات کی ہے, اس سے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی با اختیار مخلوق نہیں ہے یا کوئی بالارادہ مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مجبور مخلوق ہے, اور یہ اپنے اس قانون جبر کے تحت جو ہے یہ اچھائی یا برائی کرنے پر یہ مجبور ہے. لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ کتاب و سنت نے جو انسان کی تعریف کی ہے, مجھے تو اسی سے اتفاق ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک با اختیار مخلوق ہے. وہ اپنے نفس کے حوالے سے اپنے اندر یہ جو ایک ادراک اور شعور رکھتا ہے خیر و شر کا, تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت اور قوت بخشی ہے کہ وہ اپنے شر کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور اپنے کردار اور کریکٹر کے حوالے سے اپنے خیر کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکتا ہے. غامدی صاحب اگر اس کے بارے میں آپ مزید کچھ تفصیل فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق اطلاق اور اپلیکیشن سے ہے. اطلاق جب بھی کیا جائے گا کسی اخلاقی قدر کا, اس میں بے شمار عوامل کام کرنا شروع کر دیں گے. میں ان میں سے ایک ایک کو چیز لے کر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر نے بتایا کہ جین کی بنیاد پر اس کی عمر قید تبدیل کر دی گئی, یعنی اسے موت کی سزا دی گئی تھی. سوال یہ سزا کیوں دی گئی؟ یعنی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا, سزا کیوں دی گئی؟ کیا سزا اور جزا کا تصور انسان نے خیر بات کہہ دیا اس کو؟ یعنی ہم جینز کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ تمام انسان در حقیقت اندر سے کنٹرول ہو رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی ارادہ اور ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیے یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے نتیجے میں چند چیزوں کے قرائن سامنے آتے ہیں. انسان کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک اس کی تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب بنایا ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے اس کے اندر حدود کے اندر رہنے کے دائیات بھی رکھے ہیں اور حدود کو لانگ جانے کے دائیات بھی رکھے ہیں, حدود کو ختم کر کے آگے بڑھ جانے کے دائیات بھی رکھے ہیں. دونوں باتیں بیان کر دی ہیں. اب ان میں سے کسی ایک چیز کی پرورش اور نشو و نما زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, اس کے پیچھے بعض اوقات تربیت, عوامل, بے شمار چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کا غلبہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد کیا آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں, یعنی ایک مجنون اور ایک پاگل کے بارے میں تو آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سزا کا نفاذ نہیں کریں گے. بچے کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا شعور اس سطح پر ابھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ خیر اور شر کو جان سکے. لیکن کیا پوری انسانیت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی جین سے کنٹرول ہوتا ہے, اس وجہ سے اب سزا و جزا کا قانون ختم کر دیا گیا ہے, عدالتیں بند کر دی گئی ہیں, جرم اور سزا کے بارے میں پرانے تصورات کو انسان نے خیر بات کہہ دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر کا شعور اور اس کا ارادہ و اختیار یہ دنیا کے اندر ایک مانی ہوئی حقیقت ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت ہم مذہبی حقائق کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کائنات کے اندر جو چیزیں ہر وقت روبہ عمل ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مستثنیات کو تلاش کرتے ہیں, اور جس وقت ہم سائنسی حقائق کا استخراج کر رہے ہوتے ہیں تو مستثنیات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور عمومی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی استقراء کا اصول کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے یہ مستثنیات کیوں رکھی ہیں. دیکھیے جس طریقے سے آدمی بعض اوقات اپنے آباء و اجداد سے بیماری لے آتا ہے, اسی طریقے سے انسان اخلاقی برائیاں بھی اپنے آباء و اجداد سے لے آتا ہے. ان کے بارے میں شریعت کا قاعدہ کیا ہے, قانون کیا ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. جینز پر اس کے اثرات کیوں پڑتے ہیں اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کیا فی الواقع انسان کا عمومی استقراء ہمیں یہی بتاتا ہے کہ خیر و شر اور ارادہ نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کسی وقت آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ نہ خیر ہے نہ شر ہے, نہ خیر نام کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے نہ شر کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے, یہ تمام تصورات ختم ہو گئے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پہلے آخرت کے عقیدے کا انکار نہ کیجیے گا, سب سے پہلے اپنی عدالتیں ختم کیجیے گا, دنیا کے اندر تمام ملنے جلنے کے آداب بند کر دیجیے گا, دنیا کے اندر حکومتوں کے اعتصاب کے سارے ادارے ختم کر دیجیے گا, دنیا کے اندر جتنے انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں آپ ان کی بنیادیں تبدیل کر دیجیے گا, اور اس کے بعد مورل اور مورالٹی کے الفاظ بھی کھرچ کر نکال دیجیے گا. جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو آخرت کا مقدمہ بھی واپس لے لیا جائے گا. لیکن جب تک آپ ان حقائق کو مان رہے ہیں, دیکھیے انسان ہمیشہ موجود حقائق کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے. آپ جب تک ان حقائق کو مان رہے ہیں اور پوری دنیا میں مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا شعور اگر دنیا میں لگنے والی عدالت کا جواز پیدا کرتا ہے تو آخرت میں لگنے والی عدالت کا جواز کیوں پیدا نہیں کرتا؟ کیا بیسک ہماری جو ایتھیکل فاؤنڈیشن ہے جس پہ سوسائٹی اور انسان کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اس کی نگیشن واقع ہو گئی ہے؟ میں وہ تھوڑا سا بتا دوں, وہ بات جب کویشچن مجھ سے کیا گیا تھا تو اس میں جو بات تھی وہ چل گئی تھی وہ جینز کی ایک پہلو کی. میں اصل میں وہ پوری بات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ اس وقت سوال تقاضا کر رہا تھا کہ میں یہی اتنی بات کروں. بات یہ ہے کہ ابھی تک سائنٹسٹ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فری ول نہیں ہے. فری ول جو ہے وہ اس کا جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ تو اسکرپچر سے بلکہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کو فری ول دی, اسی لیے وہ بھٹکا. مطلب فری ول جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی مان رہے ہیں کہ فری ول ہے, اسی لیے سزائیں اور قانون بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جبر و قدر کا وہ جو نظریہ ہے اس میں جبر بھی ہے اور قدر بھی ہے. تو جبر کی کتنی وہ کیا پروپورشنیٹلی جبر کتنا ہے اور قدر کتنا ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیے آخرت کا تصور جو ہے وہ سائنس کا وہ کہتے ہیں جی بگ کرنچ ہوگا, یعنی یہ کائنات جب تباہ ہوگی, یہ بگ بینگ ہوا ہے اور وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھر جب یہ قوت ختم ہو جائے گی تو یہ واپس سارے سیارے. یہ تو ہم اس کی تفصیلات میں جا رہے ہیں نا, میں تو بنیادی تصور کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں منطقی تو میں اپنا سوال پروفیسر پہ واضح کروں. دیکھیے بات یہ ہے, تو میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے, ابھی ختم نہیں کیا اس نے اپنا استدلال, وہ اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے. اس نے پہلا مقدمہ یہ قائم کیا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر میں نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے, یہ عدالت کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر خیر و شر کے نتائج یکساں نہیں نکلتے, اسی طرح ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں پورے دنیا کے معاملے میں خیر و شر کا فیصلہ کیا جائے. بالکل. تو کیا یہ منطقی ہے بات؟ بالکل سوال صرف یہ بات منطقی ہے کہ خیر و شر جو ہے اس کا جو شعور ہے اور اس کی اپلیکیشن وہ ایک ایبسولوٹ. غامدی صاحب, آپ براہ کرم ان دلائل کا بھی ذکر فرما دیجئے کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدمے سے اٹھ کر ایک علمی حقیقت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. نہیں, اس کے لیے تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ قیامت برپا ہو رہی ہے اور مجھے آپ کو دکھانا ہے. علمی استدلال ہے نا, علمی استدلال کے مقدمات ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے. اگر اقدار کا آپ جائزہ لیں, ویلیوز کا آپ جائزہ لیں, تو سب سے بڑی قدر جس کے لیے میری فطرت میں غیر معمولی داعیات ہیں, شاید اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے اندر اگر کسی چیز کے لیے آخری درجے کی محبت ہے تو وہ کیا چیز ہے, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, دنیا کا ہر فرد اتفاق کرے گا, وہ عدل اور انصاف ہے. یعنی یہ وہ قدر ہے جس کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ جتنے لیڈر اور پیشوا اٹھتے ہیں, جتنے رہنما اٹھتے ہیں, جتنے لوگ انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جتنے ان کو زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے مجبور کر دیتے ہیں, یہ صرف انصاف دینے کے لیے انسان کو متوجہ کرتے ہیں, ورنہ انسان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. انصاف سے اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے.
اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ انصاف کیا مل جاتا ہے, اچھا پھر آپ کے پاس انصاف فراہم کرنے کے ذرائع ہی نہیں ہیں. ایک جرم کس درجے میں ہوا ہے, اس کے محرکات کیا تھے, اس کے اثرات کیا تھے, وہ کہاں تک پہنچتا ہے, مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں, بے بسی کے ساتھ ہم دیکھتے رہتے ہیں, یعنی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. تو انسان کے اندر انصاف کی ایک شدید طلب ہے. یہ جو انصاف کی شدید طلب ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ اپنے آخری اور کامل درجے میں فراہم ہو. میں اب بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہوگا, ابھی ہم اس تک آگے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر جو عدل کی ایک شدید تمنا ہے, شدید خواہش ہے, شدید ارمان ہے, میں یہ چاہتا ہوں انصاف مجھ کو ملے, ہر حال میں ملے. اگر یہ انصاف مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اپنی آخری صورت میں مل جائے گا, تو یہ منطقی لحاظ سے کیسے غلط ہے, علمی اور عقلی لحاظ سے کیسے غلط ہے. علم و عقل تو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا. یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ باعث تعجب ہونا چاہیے. اگر میرے اندر انصاف کا دائیہ رکھے گا, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پیاس کی شدید جبلت میرے اندر رکھ دی گئی اور پانی موجود نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں. یعنی ابھی تک ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کا ایک خلاصہ کر لیں تو میرے اندر خیر و شر کا شعور آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے, میرے اندر عدل کی خواہش آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہے, میرے اندر اس کائنات کا مشاہدہ کہ اس کے اندر ناتمامی اور مقصدیت ہے, اتمام کا تقاضا پیدا کرتا ہے, اور اس طرح گویا آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے. میں جب خدا کا کوئی تصور قائم کرتا ہوں تو وہ ایک علیم و حکیم خدا کا تصور سامنے آتا ہے, ورنہ وہ ایک کھلنڈرے کا کھیل محسوس ہوتا ہے. یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ علیم و حکیم ہے تو ایک ایسا دن برپا کرے جس دن یہ ناتمامی اتمام میں بدلے اور جس دن یہ بے مقصدیت مقصد میں بدلے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں, اور عقل صرف تقاضا ہی پیدا کیا کرتی ہے. یعنی جس وقت آپ کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور عقلی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلی چیز تقاضا پیدا ہونا ہوتا ہے. اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا فی الواقع یہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں تقاضا پر آپ گفتگو مکمل کر لیجئے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقاضا اگر ہے تو پھر اس تقاضے کو ایک واقعی حقیقت قرآن نے کیسے بنایا. ناظرین, آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آخرت کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان, ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے. اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے. مذہب تبدیل نہیں ہوتا, امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے. اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز, میری ساری اخلاقیات, میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی. السلام علیکم ناظرین, پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آخرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اس پروگرام میں بھی غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب جو اسلامیہ کالج میں انگریزی کے استاد ہیں. ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب جو ایک معروف عالم دین ہیں. غامدی صاحب, پچھلے پروگرام میں آپ نے آخرت کے وجود کے حوالے سے کچھ دلائل کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ دلائل اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ آخرت کا ہونا کوئی غیر منطقی چیز نہیں ہے بلکہ یہ منطقی تقاضا ہے کہ ایسی کوئی ایسا تصور ہو اور یہ تصور حقیقت کے طور پر موجود ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں جو آپ علمی طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ میں چند جملوں میں پہلے اپنے استدلال کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اس وقت میسر ہے, نفس اور مادے کی جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں, کیا فی الواقع وہ کسی آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ تقاضا ہی پیدا نہیں کرتی تو پھر تو وہ ایک بے معنی تصور ہوگا جو آپ ایک عقیدے کے طور پر ہم سے منوانا چاہیں گے. یعنی مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی اور آپ پانی پر گفتگو کر رہے ہیں, مجھے بھوک نہیں ستا رہی اور آپ خوراک پر لیکچر دے رہے ہیں, تو یہ بے معنی ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں,
चुनाचे उन चारों चीज़ों को अपने सामने रख लीजिए जिनकी हमने बड़ी तफसील की थी पिछले प्रोग्राम में। एक ये कि मेरे अंदर खैर व शर का शऊर है, खैर व शर का शऊर इन दोनों के नताइज को अलग अलग देखना चाहता है, ये मैं दुनिया में भी देखता हूँ। चुनाचे ये बात इस बात का तकाज़ा पैदा करती है कि आलमी सतह पर भी इसका ज़हूर होना चाहिए। मेरे अंदर शदीद इंसाफ की ख्वाहिश है, ये मुझे दुनिया में मैसर नहीं आता, मैं इसकी तमन्ना रखता हूँ, इसको पाने में कभी कामयाब नहीं होता। मेरे अंदर ये चीज़ तकाज़ा पैदा करती है कि एक ऐसी अदालत बर्पा हो जो आलमी सतह पर बर्पा हो जाए, सब इंसानों के लिए बर्पा हो जाए और उसमें मुझे कामिल इंसाफ, परफेक्ट जस्टिस मैसर आ सके। मैं जब इस दुनिया का मुताला करता हूँ तो मेरे सामने एक तरफ इसकी अथाह मानवियत आती है, इसका नज़्म व तरतीब आता है, इसका हुस्न आता है, इसका जमाल आता है, इसके अंदर गैर मामूली हिकमत आती है, और दूसरी जानिब इसकी बेमकसदियत और नातमामी आती है। ये मेरे अंदर इसकी तकमील का तकाज़ा पैदा करती है। और फिर चौथी और आखिरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी वो ये अर्ज़ की थी कि अगर मैं किसी खुदा को मानता हूँ तो या तो उसके बारे में ये तसव्वुर कायम करूँगा कि वो खरंडरा है, उसने ये एक तमाशागाह बना रखी हुई है, और या मैं ये मानूँगा कि वो एक अलीम व हकीम हस्ती है। तो अल्लाह ताला के तसव्वुर के बारे में कौन सी चीज़ माकूल है? अगर वो एक अलीम व हकीम हस्ती है तो फिर इसको तमाशागाह नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई मकसद होना चाहिए, इसकी कोई गायत होनी चाहिए, इसे किसी जगह पहुँचना चाहिए। तो कुरान मजीद ये चारों चीज़ें पेश करने के बाद ये कहता है कि ये तकाज़ा पैदा कर रही हैं इस बात का कि आखिरत होनी चाहिए, एक ऐसी दुनिया वजूद में आनी चाहिए जहाँ पर इंसान को खैर व शर के हकीकी नताइज मैसर आएँ, जहाँ अदल बिल्कुल आखिरी सूरत में उसको मैसर आए, जिसमें इस आलम की नातमामी ख़त्म करके इसको इत्माम अता फ़रमाया जाए, और जिसके अंदर अल्लाह ताला की उन आला सिफ़ात का ज़हूर हो जिसके तहत उसका तसव्वुर कायम होता है, होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है में कैसे बदला है? तो इसके लिए आपको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने क्या किया? देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये बताते हैं कि हमने इस दुनिया की इब्तिदा जिस शख्सियत से की उस पर अपनी नबूवत नाजिल की, उसको हमने ये बताया, और उसके लिए चूँकि ये बिल्कुल एक तजर्बे और मुशाहिदे की चीज़ थी, खुदा से उनका बराह रास्त मुकालमा हुआ था, फ़रिश्तों से उन्होंने बराह रास्त बात की थी, मलाए आला के साथ उनका बराह रास्त रब्त हुआ था। इस वजह से उन्होंने अपनी नस्लों को ये हकीकत मुंतकिल की, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आज एक वाक़या मेरे साथ पेश आता है तो मैं उसे तारीख़ को मुंतकिल करता हूँ। लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि इंसान ने आखिरत के तसव्वुर से अपने आप को अलग करना शुरू किया, वो दुनिया में उलझना शुरू हुआ, उसने आखिरत के तसव्वुर पर सवालात पैदा करने शुरू किए और इसको मानने से इनकार कर दिया। कुरान मजीद इसकी तारीख़ बयान करता है, और तारीख़ बयान करने के बाद ये कहता है कि कानन नास उम्मतन वाहिदा, यानी लोग बिल्कुल एक अकीदे पर थे, एक नुक्ता नज़र पर थे, एक ही जगह से उन्होंने दुनिया की इब्तिदा की। वो मानते थे इस बात को कि इस कायनात का एक परवरदिगार है, और मानते थे इस बात को कि एक दिन उसके सामने जवाबदेह होना है, लेकिन बतदरीज उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया, उनमें इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए। जब ये मामला हुआ तो कुरान मजीद ये बताता है कि फिर नबियों का सिलसिला शुरू किया गया। नबियों का सिलसिला शुरू करके पहले तो इंसान को तवज्जो दिलाई गई, जब वो तवज्जो दिलाने के बाद, अकली दलाइल के बाद, और ये जो मैंने इम्कानात आपके सामने बयान किए हैं और जो शवाहिद आपके सामने रखे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उसने ये कहा कि यही दुनिया है जिसके अंदर मैं जीता हूँ, मरता हूँ और यही मिट्टी में मिल जाता हूँ। जब इस अकली बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो जिस तरह एक साइंसदान एक मफरूज़ा पेश करता है, फिर उस मफरूज़े पर अकली इस्तदलाल करता है, शवाहिद पेश करता है, आप मानने के लिए तैयार नहीं होते तो वो एक लेबॉर्ट्री के अंदर उसका एक छोटे पैमाने पर टेस्ट करके आपको दिखा देता है। इसके बाद गोया वो चीज़ तजुर्बाती शहादत के दर्जे तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने क्या किया? ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के साथ पहली मरतबा पेश आया। जी गामदी साहब, ये एक अहम नुक्ता है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, इसकी तफसील के लिए वापस आते हैं इस वक्फे के बाद। खुश आमदीद। जी गामदी साहब, आप फरमा रहे थे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ये बताता है कि हमने उनको कौम की तरफ भेजा और उनको कहा कि अपनी कौम को दावत दो, दलाइल के साथ अपनी बात पेश करो, हर सवाल का जवाब दो, लेकिन इनको ये बता दो कि मैं कोई साइल की दरख्वास्त लेकर नहीं आया, मैं वो क़यामत जो क़यामत में बर्पा होनी है छोटे पैमाने पर यहाँ बर्पा करूँगा। अगर तुम उन अखलाकी हिदायत को मानोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो नजात पाओगे, और अगर नहीं मानोगे तो मेरे सामने तुम्हारे ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हो जाएगा, वही अजाब जिसकी आखिरत में ख़बर दी जाती है। चुनाचे वो अजीम वाक़या हुआ जिसको आप तूफ़ान नूह से ताबीर करते हैं। यानी वो वक्त आ गया कि वो कश्ती बना रहे थे और ये कह रहे थे कि अखलाकी कानून रूबामल होने वाला है, जिसको इसमें सवार होना है वो सवार हो जाए, नजात सिर्फ उनके लिए है जो मेरी दावत को कबूल करेंगे। जो लोग सवार हो गए वो सवार हो गए। उसके बाद कुरान मजीद ये बताता है कि हमने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना सारा पानी उगल दे,
اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے، اور پانی ایک خاص جگہ پر آ کر رک گیا، اور نوح کا بیٹا بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے، چھوٹے پیمانے پر ہم نے اس قوم کے لیے برپا کر دی۔ قرآن مجید اس کی تاریخ سناتا ہے کہ یہ کم و بیش 313 مرتبہ دنیا کے اندر برپا ہوئی، پے در پے مختلف اقوام میں اس کو برپا کیا گیا، آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا کی گئی، اور چونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شعیب کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ تاریخ سے پہلے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو مذہبی صحائف سے معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں آپ تردد میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور چونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہوئی، اس وجہ سے نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ خدا کی طرف سے آخری اتمام حجت تھا، اس کے ذریعے سے وہ قیامت جو برپا ہونی ہے اس کو اس معلوم تاریخ کے اندر برپا کر کے دکھایا گیا۔ دیکھیے کیسے برپا ہوئی۔ ایک شخص کی بعثت ہوئی، وہ ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آیا، اس کے ساتھ کوئی فوج کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، اس نے 40 سال کی عمر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیرت اور کردار کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے، بے مثال تھا۔ قرآن مجید جیسی کتاب اس کے اوپر نازل ہوئی جو اپنی ذات میں ایک معجزہ تھی، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیں، لیکن اس نے بات کیا آ کے اس نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں رسالت کے منصب پر فائز ہوں، اس سرزمین عرب میں تم کو قیامت کی منادی کر رہا ہوں، اس میں بالکل وہی کچھ ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا۔ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میری اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کرو گے، سرفرازی پاؤ گے، دنیا کی حکومت تم کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس زمین کے اوپر خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی وہ ایک آواز، ایک تنہا آواز، جس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی سلطنت نہیں ہے، جو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک آواز ہے، وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ قرآن مجید کو کبھی آپ پڑھیے کہ وہ کیسے اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، وہ پورا کا پورا اصل میں اسی جزا و سزا کی داستان ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اس شان کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اور جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ بات پوری ہو جائے گی، اس شان کے ساتھ کہی گئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کو ہم نے کتاب دی ہے، اس کو ہم نے ہدایت دی ہے، اس کو ہم نے دین حق دیا ہے، اس کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سرزمین عرب کے تمام ادیان پر اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اور ان مشرکوں کی خواہش کے باوجود قائم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت پوری قوم نکال دیتی ہے، اس وقت جب وہ نکال رہے ہیں، اس موقع کے اوپر آپ ذرا دیکھیے قرآن اعلان کرتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ تمہارے دشمن، یہ جڑ کٹے ہیں، ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس سرزمین پر اس بیت اللہ کو ہم نے تمہیں عطا کر دیا، یہ خیر کثیر تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اس کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں کس طرح پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے تمہارے سامنے اللہ کی مدد آئے گی، تم دیکھو گے کہ مکہ فتح ہوگا، تم دیکھو گے کہ اس کے بعد لوگ جوق در جوق خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایک لفظ میں یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد بالکل ٹھیک اس طریقے سے آپ دیکھیے 10 ذو الحج کو، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ آخری عذاب کی سورہ ہے، یعنی جو بات کہی گئی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوتی ہے۔ اس موقع کے اوپر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تمام عرب کے مشرکین زمین سے مٹا دیے جائیں گے، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے 50 دن کی مہلت ہے، اور اس 50 دن کی مہلت کو ختم ہونے کے بعد قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس دن یہ حرام مہینے گزر جائیں گے، 10 ذو الحج کو اعلان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 50 دن ہوں گے، 50 دن کے بعد یہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ان منکروں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا۔ اس طریقے سے گویا آخری مرتبہ وہ قیامت جو وہاں برپا ہونے والی ہے وہ اس زمین کے اوپر برپا ہو گئی، اس کو برپا کر کے دکھا دیا گیا، پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، خدا زمین پر آیا، اس کی عدالت واقع ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس شان کے ساتھ واقع ہوئی، بالکل انہی الفاظ میں جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب کہہ رہے تھے سراقہ سے کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، خط لکھا، خط پھاڑ دیا گیا، اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا، اس شان کے ساتھ ہوا، اور اس کو اس کائنات کے اندر محفوظ تاریخ میں منتقل کر دیا گیا، اور جب منتقل کر دیا گیا تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آخری درجے میں خدا کی حجت اس کائنات کے اوپر پوری ہو گئی۔
آخرت ہونی چاہیے اس کا تقاضا عقل کر رہی تھی. آخرت ہے اس کو پیغمبروں نے برپا کر کے دکھا دیا, بالکل اسی طرح دکھا دیا جس طرح آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک تجرباتی حقیقت بن چکی ہے. اس کو محمد الرسول اللہ نے آخری مرتبہ برپا کر کے اس زمین پر دکھایا ہے. اخلاقی قوانین روبہ عمل ہوئے ہیں, اس کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نکلے ہیں. جس دن نکلے ہیں اس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اس سے پہلے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. آپ ان شان کے الفاظ کو کبھی دیکھیے. خدا نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ, وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض, اس سرزمین میں تمہاری حکومت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو تمہارے مقابل میں کھڑے ہیں ان ظالموں کا زمین سے ہم کلا کما کر دیں گے. یہ ایک شخص نے کہا جس کے پاس کوئی فوج کوئی لال لشکر نہیں تھا. مارکس نے پیشین گوئی کی تھی, آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا. ہٹلر نے پیشین گوئی کی تھی, آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا. دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے اپنے بات کے اندازے لگائے, آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ان کو الٹ دیا. ایک بات جو اس تیقن کے ساتھ, اس ایقان کے ساتھ, اس تحدید کے ساتھ, اس شان کے ساتھ کہی گئی, اور پھر کس اصول پر کہی گئی؟ محض واقعات کے اصول پر نہیں, خالص اخلاقی اصول کے اوپر. وہ لوگ کے جو منکرین ہیں ان کو لازماً تباہ ہونا ہے, اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں اور جو اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کریں گے انہیں لازماً سرفرازی عطا ہونی ہے, تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسی طریقے سے ایک دن اس پوری کائنات کے لیے بھی یہی قیامت برپا ہو جائے گی. یہ کیا تصور ہے, اس میں جزا سزا کا کانسیپٹ ہے کیا؟ خاص طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سزا اس میں بعض دفعہ بڑی غیر معمولی رکھ دی گئی ہے, جزا بھی بہت غیر معمولی رکھ دی گئی ہے, تو انصاف کس طرح سے ہوگا؟ کیا تصور ہے, کیا امیج ہے جو قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے دیتا ہے؟ آخرت کے بارے میں قرآن حکیم نے جب بھی بات کی ہے, چونکہ انسان کی عقل جو ہے یہ انتہائی محدود ہے اور اس میں آخرت کی باتیں مکمل طور پر نہیں آ سکتیں, تو قرآن حکیم نے صرف سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیا ہے. مثال کے طور پر وہ جب وہاں کے رزق کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ رزق ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو قرآن حکیم انسانی ذہن کو لانا چاہتا ہے وہ جزا کے حوالے سے, انعامات کے حوالے سے اس طرف لانا چاہتا ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اضطراب, بے چینی اور پریشانی کا کوئی گزر نہیں ہے. اور جب وہ جہنم کی بات کرتا ہے تو جہنم کے بارے میں وہ یہی بتاتا ہے کہ جہنم ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے اطمینان اور سکون کی جو ہے وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کا جو مکمل تصور ہے یا اس کا احاطہ وہ انسانی ذہن کے لیے چونکہ ناممکن ہے, تو بعض اوقات اسے کئی گنا بڑھا کر کہ مثال کے طور پر ایک آگ کو پیش کیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وہ اس سے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یا اسی طرح ایک عورت کا ذکر کیا جسے ہم حور کے الفاظ سے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں, نماز ہے, اسی طرح خوشبو ہے اور عورت ہے. تو بس صرف اتنا ایک تصور دیا کہ یہ چونکہ ایک سامان سکون ہے, تسکین کا ذریعہ ہے, تو وہاں کی نعمتوں میں اس کو شمار کر دیا سمبلز کے طور پر. لیکن متعین طور پر اگر ہم آخرت کی جزا اور سزا کو اگر لینا چاہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں. بس صاحب یہ مولانا جو بات فرمائی آپ کے سامنے آئی ہے, ایک اعتراض ہمارے ہاں کیا جاتا ہے جزا کے حوالے سے شاید کم اور سزا کے حوالے سے زیادہ, وہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا کانسیپٹ ہے, ہمیشہ کی سزا. اور بہت سے لوگ مثلا رسل کا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ خود انصاف کے منافی تصور محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے بذات خود, اس تصور میں آپ کوئی لاجیکل علمی پرابلمز محسوس کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ ایک ایکسیپٹیبل تصور ہے؟ لیکن جی غامدی صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ تھوڑا سا جو ہے ایک اور نقطۂ نظر جو ہے وہ یہ ہے, جو جزا کا تصور ہے آخرت کے تصور کے ساتھ متعلق جو ہے, جزا زیادہ آپ دیکھیں اسکرپچرز میں تو وہ آفٹر لائف میں ہے, جبکہ دنیاوی جو جزا ہے وہ ملتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اس ڈیزائن میں, اس پلان میں جو ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں دیکھی, بلکہ کسی نے بھی میرا خیال نہیں دیکھی. ایک آپ تصور کر سکتے ہیں
اس میں ریوارڈ جو ہیں، جو جزا ہے وہ اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ وہ کمپیئر ٹو آپ ادھر ارتھ پہ تصور کریں تو اتنی جزا نہیں ہے. یعنی کچھ نہ کچھ یہاں بھی ملنا چاہیے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر انٹینشنز ہیں ایسی کہ لوگ ورچوس ہو جائیں تو وہ ایگزامپل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ جزا ملے اور لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ ورچوس تھا، یہ بندہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کو یہ ریوارڈز ملے ہیں. جبکہ کمپیئر ٹو یہاں پہ سے کمپیئر میں بھی رینڈملی آپ کو یہاں پہ بھی ریوارڈز ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی. تو یہ اس کے سلسلے میں کچھ غامدی صاحب سوال ہے. میں دونوں ہی سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. یعنی یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں بھی خدا کو مائل بکرم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو محسوس ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی موٹیویشن کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے دنیا. تو یہ کیوں ہے؟ اور دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ جس طرح مولانا فرمایا کہ جہنم کا تصور ایسا تصور ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ جی سکے گا انسان، نہ مر سکے گا، اور پھر وہ ایٹرنل ہے. تو اتنی سخت سزا کہ ایسا کون سا جرم ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ معافی کے کبھی بھی قابل نہ ہو؟ اگر دونوں سوالات کا آپ جواب دیں. میں پہلے پروفیسر صاحب کے سوال کو لے لیتا ہوں، اس لیے کہ بہت دلچسپ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو تصور یہی دیا ہے کہ یہ دنیا جزا و سزا کے لیے بنی نہیں ہے. اگر یہ جزا و سزا کے لیے بنی ہوتی تو پھر منکر کون ہوتا؟ یہ ابتلا کے لیے بنی ہے، آزمائش اور امتحان کے قانون پر بنی ہے. اسی لیے آخرت کو چھپا لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر تو یہی ہونا چاہیے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اصل میں تو ایک اور دنیا بنانا چاہتے ہیں. اس دنیا کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مادے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اوپر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کروڑوں گنا بڑی زمینیں موجود ہیں لیکن ان پر کوئی زندگی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں اس سارے مادے کے ڈھیروں کو اکٹھا کروں گا اور اس سے ایک نئی زمین اور نئے آسمان بناؤں گا، اور اس سب کچھ کے اوپر پھر میں اپنی وہ جنت تعمیر کروں گا جس جنت کے لیے میں تمہیں منادی کر رہا ہوں اور جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. یہ قرآن مجید میں بتاتے ہیں. اصل میں وہ دنیا انہوں نے بنائی. اس دنیا کے اندر داخل ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے فیصلے سے آ جاتے. دوسرا یہ تھا کہ جو کچھ وہ وہاں دینا چاہتے ہیں اس کو بربنائے استحقاق دیں، یعنی آپ اپنی محنت سے اس کو حاصل کریں. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اسکیم میں کہ محنت سے حاصل کرنا ہوگا تو پھر جس طرح دنیا میں آپ قاعدے کے مطابق امتحان سے گزارتے ہیں، امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. امتحان کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے، دیکھیے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے مجھے بتائیے اس کے لحاظ سے اس کے اندر آپ حرف اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ یہ سراسر امتحان ہے. یہ 24 گھنٹے کا امتحان ہے. یہ مہد سے لحد تک کا امتحان ہے. اس کے اندر ریوارڈ کہاں؟ یہ تو اصل میں بنی اس لیے ہے کہ اس کے اندر پے در پے آزمائش آئے آپ کے سامنے. اس میں نیکوکاروں کے گلے میں اگر ہاتھ ڈالے جاتے اور جیسے ہی آدمی نیکی کرتا اس کا نتیجہ نکل آتا تو اس کے بعد تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. پھر تو انسانوں کے سامنے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ چند مرتبہ یہ کیا کہ اخلاقی اصولوں کو روب عمل کر دیے. جیسے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں آخری مرتبہ دنیا کے اندر جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی. یعنی جس کو آپ جزا کہتے ہیں، جن کو وہ ملنی چاہیے ان کو ملی، اور دنیا کی ایک عظیم سلطنت ان کو منتقل کی گئی. عرب کے بدو کیسر و کسرا کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور یہ محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں تھا، کوئی سیاسی عمل نہیں تھا. اس کی ٹھیک ٹھیک ان لفظوں میں پیشین گوئی کی گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے واقع ہوگا، اس کی ترتیب یہ ہوگی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا ظہور ہو جائے گا. یہ ہوا. لیکن باقی دنیا ابتلا اور امتحان کے اصول پر بنی ہے. ابتلا اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں نتائج برعکس نکلیں. یعنی اگر نتائج یہاں پر اس طرح نکلنے شروع ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت باقی نہ رہے. صاحب یہ بات تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی جزا کوشش ہی پر ملتی ہے، جنت تیری پہ نہائے تیرے خون جگر میں. لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں جب سزا ملنے پر آتی ہے، یہاں بھی دنیا میں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے. یہاں تو سزا ختم ہی نہیں ہو رہی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایام بدلتے رہتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے شکر کے امتحان کے لیے، ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بغیر استحقاق کے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو اصل میں کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم آئے ہی نہیں ہیں.
خالص خدا کی نعمت اور کرم ہے جس کی بنیاد پر زندگی مل گئی ہے، تو وہ زندگی چونکہ ابتلا کے اصول پر ملی ہے، اس وجہ سے اس کی نعمتیں بھی بعض اوقات اتنی بے پایاں ہوتی ہیں کہ ملتی چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی شقاوتیں اور اس کی تکلیفیں اور اس کی کلفتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پے در پہ آتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جن کے مطابق ہی آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا۔ قرآن مجید نے ایک بڑی اصولی بات اس معاملے میں کہی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جو نعمتیں میں دیتا ہوں اس دنیا کے اندر وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے قانون کے تحت وہ نعمت دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جو مصیبت آتی ہے من نفسک آتی ہے، یعنی اس کے کچھ قاعدے ہیں جس کے مطابق آتی ہے، یا آپ کی غلطی کی سزا کے طور پر آئے گی، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے خیر و شر کو باہر نکالنے کے لیے آئے گی، یا آپ کو کسی ابتلا سے گزار کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے آئے گی۔ وہ اصل میں آپ کے کھوٹ کو دور کرتی ہے اور آپ کو نمایاں کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اصل میں انسانی شخصیت کے اسرار اس آزمائش اور ابتلا کے بغیر نمایاں ہی نہیں ہوتے۔ یعنی وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ ایک ابتلا ہے جس کے اندر سے گزارا جا رہا ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، اس کو بھی قرآن مجید نے ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو کیا چاہتے ہو۔ اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے دنیا ہی میں اس کا اجر مل جانا چاہیے، تو میں پورا حساب بے باک کر دیتا ہوں، کر کے دیکھو۔ اس کو قرآن مجید نے ضمانت کے طور پر بیان کیا، یعنی تم اس بات کا پختہ ارادہ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دست بدعا ہو جاؤ، اور یہ کہو کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا سارا اجر یہی ملنا چاہیے، میں آخرت میں کچھ نہیں چاہتا، تو میں ایک پائی کا حساب بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بے باک کر دوں گا پورا کا پورا حساب، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، تو پھر میں دنیا میں بھی بھلائی دوں گا لیکن امتحان کے اصول پر، اور آخرت تو خالص تمہارے لیے ہے، اس میں بہرحال تمہیں ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کا اجر مل جائے گا، اور تمہارے اوپر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ محرکات نکال کر باہر لے آؤں گا، نیتوں کو نکال کر سامنے رکھ دوں گا، ہاتھ تمہارے گواہی دے اٹھیں گے، کسی بے انصافی کا امکان نہیں ہوگا، لا یظلمون فتیلا۔ تو قرآن مجید نے یہ تصور پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا ہی میں ریوارڈ چاہتے ہو تو پھر ایک عزم اور ارادے کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو، میں خدا ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، میں نے ایک اسکیم برپا کی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم یہ کرو، اور اس میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں پورا کا پورا اجر دے دوں گا، یعنی ادنا درجے میں بھی حساب نہیں رکھوں گا، جو تم نے خیر کیا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک حساب یہاں پہ بات کر دوں۔ مولانا یہ جو بات ہے کہ جزا ہمیں مل جائے گی ہمارے نیک اعمال کی، ہماری قربانیوں کی، یہ تو بہت قابل قبول لگتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن جو تصور قرآن سے میں ملتا ہے اس میں تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ کیا تصور جو ہے یہ خود عدل کے اور انصاف کے قریب محسوس ہوتا ہے یا اس کے منافی محسوس ہوتا ہے؟ جی افتخار صاحب، جہاں تک جزا کا تعلق ہے، ہم سب کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو بس وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر آدمی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، اور ایک آدمی نے ایمان کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، یا اگر ایمان کا اس نے راستہ اختیار کیا تو شرک کی غلاظت کے ساتھ اس کو آلودہ کیا، تو یہ اس کے لیے تو دائمی اور ابدی جہنم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک عام مسلمان کا ایک تعلق ہے، اس کی جو اپنی کمی کوتاہی ہے وہ سزا کے راستے سے بھی پوری ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ پر اس حد تک ابھارا کہ خود اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے بہت سارے سردار تھے، ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھئی یہ دارالعمل ہے اور تمہیں مہلت عمل جو ہے
یہ میسر ہے، آخرت کی تیاری کرو، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میں آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے اعمال صالحہ پر بہت زیادہ ابھارا، مگر ہمارا اس کے باوجود یہ عقیدہ ہے کہ اگر اعمال کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سزا کے پروسیس سے گزارا جائے گا۔ ہمارے سامنے پھر ایک اور دروازہ وہاں پر کھلتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ ہے کہ اگر کسی حد تک کوئی کمی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ جنت کا داخلہ ممکن ہوگا۔ تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ دائمی جہنم جو ہے وہ سب کے لیے لکھ دی گئی ہے، صرف یہ ہے کہ اگر ایمان کی شرط موجود ہوگی تو جنت میں جانا یقینی ہوگا۔ غامدی صاحب، یہ بہت سارے سوالات جمع ہو گئے، اگر آپ ان کو ترتیب میں ان کا جواب ہمیں دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے، اس کے لیے اس وقت تک تو انسانی عقل کوئی معیار نہیں تلاش کر سکی۔ یہ جتنی آپ سزائیں دیکھتے ہیں، اس کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کو 10 سال کے لیے ڈال دو، کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ ان کے پیچھے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ بعض ایک احساس ہے جس کے تحت لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح جرائم رک جائیں گے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد دریافت کر لی گئی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ غامدی صاحب، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی آدمی موجودہ عدالتی نظام کے اندر جو انٹرنیشنل جسٹس ہے، اس میں ایٹرنل پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے نا کہ جرم کی نوعیت کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ 10 سال 5 سال تک محدود کر دیں۔ مثلا قتل کے آپ جرم کو لے لیں، ہونے کو تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ ایک بم چلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 10 20 نہیں 50 100 آدمی بعض اوقات اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک لمحے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کی آپ نے سزا دینی ہے، اس کی سزا دینی ہے تو اثرات کے لحاظ سے ملنی چاہیے۔ اگر آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو مارے گئے ہیں، ان کے خاندانوں پر کیا اثرات پڑے، ان کی نسلوں پر کیا اثرات پڑے، ان کے اندر موجود بالقوہ جو چیزیں تھیں ان کے بالفعل آنے کا راستہ کس طرح روکا گیا، کس طریقے سے خدا کی پوری اسکیم کو باطل کر دیا گیا، سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات پڑے، معاشرے میں اس سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں، معیشت کا نظام اس سے کس حد تک متاثر ہوا۔ تو اگر آپ ان اثرات کا جائزہ لیں، یہ تو میں نے اپنی حقیر عقل میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جزا و سزا کے سارے تصورات آپ کے بدل جائیں۔ تو پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ جزا اور سزا کے معاملے میں اصل چیز آپ کے جرم کے اثرات ہیں، نہ کہ آپ نے کس مدت میں وہ جرم کیا ہے یا کتنی دیر کے لیے وہ جرم کیا ہے۔ اس معاملے میں جو رحمت اور رافت کے تصورات بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں بعض جرائم کی نوعیت نہ سمجھنے سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف ایک جرم ہے جس کی سزا ابدی جہنم بیان کی ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ بغاوت کا جرم ہے۔ یعنی آپ نے جانتے بوجھتے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر اور اس کو مان کر اس کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کر دیا۔ یہ سزا ہے ان جرائم کی جن جرائم کے اندر حقیقت میں یہ چیز کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جانتے بوجھتے یہ مان کر کے یہ خدا کا پیغمبر ہے، محض اپنی انانیت کی وجہ سے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے صریح طور پر خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ چیز کسی انسان سے سرزد ہوتی ہے، اس کے اوپر ابدی جہنم کی سزا قرآن نے سنائی ہے۔ یہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں حقیقت کا اعتراف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک حقیقت آئی، اس حقیقت کے بارے میں اس نے رویہ کیا اختیار کیا، اس کو مان لیا یا نہیں مانا۔ اس بات کو جب ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے نتیجے میں تو اس کی روح نکل جاتی ہے ساری کی ساری۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے سامنے ایک حقیقت آئی، میں نے اس حقیقت کو پہچانا، میں اس کو سمجھ گیا، میں اس کو جان گیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر میں نے اس کو مانا یا نہیں مانا۔ مانا تو یہ ایمان ہے، اور انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ کفر محض نہ ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جانتے بوجھتے حقیقت کو سمجھ کر، آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے، عقلی لحاظ سے اس پر مطمئن ہو کے اس کا انکار کر دینے کا نام ہے۔ تو جتنے جرائم بھی آپ دیکھیں جن پر قرآن مجید نے ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ سب اپنے اندر اصل میں بغاوت کی روح رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کفر بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کی تکذیب بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے۔ جس وقت آپ قتل کرتے ہیں کسی آدمی کو، تو یہ بھی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔
اصل میں آپ خدا کی یہ اسکیم کہ اس نے ایک مخصوص مدت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ پروردگار کو نہیں کرنا کہ اس نے کب دنیا سے جانا ہے، یہ فیصلہ میں کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک شدید بغاوت ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، اس ہائی ٹریزن کی سزا ہے ابدی جہنم۔ باقی جتنے جرائم ہیں زنا میں یا سود میں جس میں باہمی کنسنٹ سے کوئی جرم کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا بغاوت کی صورت آ جاتی ہے؟ کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، کسی جگہ بھی بیان نہیں سود کے کیا۔ حوالے سے اس میں تو یہ بات بیان کی وجہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت میں سود کی ممانعت کے باوجود پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور سود لینے پہ اصرار کر رہے ہیں، فضل بحرب من اللہ و رسول، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ تو بغاوت کا جرم ہے، اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کی سزا اصل میں قرآن مجید ابدی جہنم سنا رہا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان میں تو افو درگزر ہی افو درگزر ہے، بلکہ تعجب انگیز حد تک افو درگزر ہے۔ آپ دیکھیں کیا صورت ہے، فرمایا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اجتناب کرتے ہو، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ اچھا، بڑے بڑے جرائم کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیتے ہو، بڑے سے بڑے جرم کا بھی، یعملون السوء بجہالہ، جذبات کا غلبہ ہوا، کوئی مفاد غلبہ پا گیا، کوئی تعصب غلبہ پا گیا، ایک کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوئی، تم نے کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی اس جرم کی کیفیت سے نکلے اور تم میری طرف لوٹ آئے تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ جس کو فوراً تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش نہیں کیا، تاخیر کر دی ہے، تو اس تاخیر کے بارے میں وہ بشارت دی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پھر تم بھی استغفار کرو تو پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ استغفار جس طرح دنیا میں نافع ہے، اسی طرح قیامت میں بھی نافع ہو جائے گی، جس کو آپ شفاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن توبہ استغفار کر کے حاضر ہو گیا خدا کی بارگاہ میں، اب توبہ استغفار کو قبول ہونا ہے، اس قبولیت کے لیے پیغمبر بھی اپنی بات ساتھ شامل کر دیں گے۔ تو اگر آپ پورے کے پورے جزا و سزا کے قانون کو قرآن مجید میں دیکھیں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں عفو کا، درگزر کا، رحمت کا، عنایت کا پہلو اتنا غلبہ پا لیتا ہے کہ اس کے اندر جزائی جزا ہے۔ سزا تو صرف باغیوں کے لیے ہے، خدا کے بدترین بغاوت کرنے والوں کے لیے۔ شفاعت بھی آپ کے نزدیک مطلب توبہ اور استغفار کے شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، شفاعت کا مطلب ہے آپ نے ایک بات کہی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا وسیئا، اپنی جانوں پر ظلم ڈھال لیا، منافقت کا رویہ کسی نے اختیار کر لیا ہے، یہ آئیں، یہ آ کے معافی مانگے، اور کہا کہ پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ یہ نعمت دنیا میں وہاں حاصل ہوتی ہے، آپ پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ سے کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہا ہے نا کہ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کا آنا ان کی توبہ ہے، آپ کا استغفار اس کے ساتھ گویا ایک چیز کو شامل کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال قیامت میں بھی ہوگی۔ تو قیامت میں شفاعت باغیوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو بغاوت کا ارتکاب کر کے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے حقائق کو مانا، حقائق کو ماننے کے بعد ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ان سے گناہ ہوئے، بڑی سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی سے بڑی کوتاہی ہو گئی، فوراً توبہ نہیں کی، فوراً اگر رجوع کر لیا تو وہ تو خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ میں تاخیر کے بعد بہرحال وہ نادم ہو کر لوٹ آئے ہیں اور انہیں خدا کی طرف رجوع کیا ہے، تو پیغمبر بھی اور صالحین بھی، نیکوکار بھی، ان کے لیے جو بات فرمائیں گے وہ گویا ان کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عفو درگزر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس پورے قانون کے اندر تو میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں قرآن مجید میں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عفو درگزر اور رحمت ہی رحمت ہے جو چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی بندہ صرف رجوع کرے، اکڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، استکبار میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ آدمی جو تکبر کے ساتھ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، مستکبر ہے، اس کے سامنے ایک حقیقت آئی ہے، جانتے بوجھتے اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کے بارے میں وہ یقیناً کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، باقی سب کے لیے جنت ہی کی بشارت ہے۔ ناظرین، میں اپنے شرکاء کا بہت ممنون ہوں، انہوں نے بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔